اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، تو جانتا ہے وہ نام جو ہماری زبان پر نہیں مگر ہر لمحہ ہمارے دل میں دھڑکتا ہے۔ یا رب، اگر کوئی شخص ہماری سوچوں کا مرکز بن چکا ہے تو یہ محض کمزوری نہیں، یہ ایک فریاد ہے جو تو تک پہنچی ہوئی ہے۔ اے میرے مالک، اگر وہ خیال میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب کا سکون بنا دے، اور اگر وہ میرے لیے آزمائش ہے تو میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیری رضا پر راضی ہو جاؤں۔ یا اللہ، جس کا خیال میری نیند چرا لیتا ہے، جس کا تصور میرے دل کو تھکا دیتا ہے، یا رب، یا تو اسے میری زندگی کا حصہ بنا دے یا پھر میرے دل سے اس کی شدت نکال دے، مگر مجھے بے سکون نہ چھوڑ۔ اے رب کائنات، میرے دل کو اپنی یاد کا مرکز بنا دے، تاکہ اگر کوئی آئے تو تیرے حکم سے آئے، اور اگر جائے تو تیرے فیصلے پر جائے۔ ہمیں وہ دے جس میں ہمارا دین بھی محفوظ ہو اور دل کا سکون بھی، اور ہمیں اس انتظار میں مایوس نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کے، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کتنا ٹوٹے ہو تم، کہو تو جوڑ دوں، کہو تو جوڑ دے کوئی، بتائیں انہیں جا کر کہ جوڑا تو ٹکڑوں کو جاتا، ہم تو چور چور ہوئے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو شاید آپ کے دل میں تو برسوں سے ہے، لیکن آپ نے کبھی خود سے بھی پوری طرح نہیں پوچھی۔ یہ ویڈیو ان دلوں کے لیے ہے جو ہنستے ہوئے بھی اندر سے تھکے ہوئے ہیں، جو کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں کوئی اور چل رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ سونا چاہتے ہیں مگر کسی ایک شخص کا خیال آپ کی نیند چرا لیتا ہے؟ آنکھیں بند کرتے ہی کوئی چہرہ، کوئی بات، کوئی احساس دل کے پردے پر ابھر آتا ہے۔ آپ دن میں خود کو سمجھاتے ہیں یہ بس ایک عادت ہے، یہ بس ایک یاد ہے، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ خیال عادت نہیں ہوتے، کچھ یادیں محض یاد نہیں ہوتی۔ انسانی دماغ اور روح کے درمیان کچھ ایسے پوشیدہ تار جڑے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر دل کو ہلا دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی سوچوں کا مرکز بن جائے، جب آپ کی ہر سانس بے آواز اس کے نام کی تسبیح بن جائے، تو یقین جانیے دوسری طرف بھی مکمل خاموشی نہیں ہوتی۔ کائنات کے اندر کچھ پراسرار قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وقت، احساس اور روح کسی انجانے ربط میں بندھنے لگتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی خیالی کہانی نہیں اور نہ ہی دل بہلانے والی باتیں ہیں۔ آج ہم ان 3 گہرے اشاروں سے پردہ اٹھائیں گے جو اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کوئی شخص بار بار آپ کی سوچوں میں آنے لگتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تڑپ دوسری طرف کیا اثر رکھتی ہے، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے یا کوئی اشارہ، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم انسانوں کی نہیں، دل، روح اور رب کے بنائے ہوئے نظام کی بات کریں گے۔ پہلا گہرا اشارہ، دل کا بے اختیار جھک جانا، روحانی کشش۔ جب کوئی شخص بار بار آپ کی سوچوں میں آتا ہے تو پہلا اشارہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل اس کے بارے میں خاموشی سے جھک رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص کو یاد کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے، یاد خود آ جاتی ہے۔ آپ اس کی اچھائیوں کو سوچنے پر مجبور نہیں ہوتے، دل خود انہیں چن لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دل وہ آئینہ ہے جس میں وہی عکس ٹھہرتا ہے جس کا وہاں ٹھہرنا مقدر ہو۔ یہ کیفیت عام محبت نہیں، یہ روحوں کی سطح پر پیدا ہونے والی کشش ہوتی ہے، جہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور دل آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اشارہ بتاتا ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی درجے پر اثر ڈالنے والا ہے، چاہے وہ ملاقات ہو۔ دوسرا گہرا اشارہ، دعا میں اس کا نام آ جانا، لاشعوری فریاد۔ یہ سب سے نازک اور سب سے سچا اشارہ ہوتا ہے۔ آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں اور ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن الفاظ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ اسے خوش رکھنا، یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو راستہ آسان کر دینا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے،
दिल वो नाम कभी दुआ में नहीं लाता जिसे रब की इजाजत ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, जिस तरफ चाहे फेर दे। जब अल्लाह किसी शख्स को आपकी जिंदगी के किसी फैसले से जोड़ना चाहता है तो सबसे पहले आपकी दुआ में उसे जगह देता है। ये इशारा ये नहीं कि वो शख्स लाजिमन आपका होगा, बल्कि ये कि वो शख्स आपकी आजमाइश, तरबियत या अता का जरिया बनेगा। तीसरा गहरा इशारा, इस सोच के बाद आपका बदल जाना। अगर किसी शख्स की सोच आपको कमजोर नहीं बल्कि बेहतर बना रही है तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं। देखें फर्क। अगर सोच आपको गुनाह की तरफ ले जाए ये नफ्स है, अगर सोच आपको दुआ की तरफ ले जाए ये रब का इशारा है। जब वो शख्स आपकी सोचों में आकर आपको सब्र सिखाए, आपको खुद को बेहतर बनाने पर मजबूर करे, आपको अल्लाह के करीब कर दे, तो ये रूहानी तरबियत होती है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ताल्लुक तुम्हें खुदा से जोड़ दे वही असल ताल्लुक है, बाकी सब महज तजुर्बे हैं। ये इशारा बताता है कि वो शख्स आपके नसीब का दरवाज़ा नहीं, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर हो सकता है। याद रखिए, हर वो शख्स जो दिल में आता है जिंदगी में नहीं आता, लेकिन हर वो शख्स जो दिल को बदल दे वो बेमकसद भी नहीं आता। कुछ लोग हमें रब तक ले जाने आते हैं, कुछ हमें खुद से मिलवाने आते हैं, और कुछ सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि असल सहारा कौन है। ए अल्लाह, अगर वो ख्याल मेरे लिए आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर वो इशारा किसी खैर की तरफ है तो मेरे लिए रास्ता खोल दे, और अगर वो शख्स मेरे मुकद्दर में नहीं तो मेरे दिल को अपनी रजा में ऐसा बांध दे कि कोई कमी महसूस ना हो। आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।